بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دو اذانوں کے درمیان یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، لمن شاء اس کے لیے جو پڑھنا چاہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ بن مغفل حدیث حسن صحیح۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا اور فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس کا عنوان انہوں نے قائم کیا ہے باب ما جاء فی الصلاۃ قبل المغربی، مغرب سے پہلے نماز، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے اور کہ مغرب سے پہلے بعض نماز کو جائز سمجھتے ہیں اور بعض نہیں سمجھتے، لیکن بہت سے صحابہ کرام سے اس کا پڑھنا ثابت ہے۔ یہ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بھی ذکر کیا اور عنوان بھی اس پر قائم کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا ان دو رکعتوں کے بارے میں، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو راوی مختار ابن فلفل فرماتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، آپ بھی یہ 2 رکعت پڑھا کرتے تھے؟ تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھتے دیکھتے تھے، لیکن ہمیں اس کے پڑھنے کا نہ تو حکم فرماتے نہ ہمیں اس سے منع فرماتے تھے۔ فلم یأمرنا ولم ینہانا، یہ صحیح مسلم کی روایت۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں منورہ میں تھے، اس وقت کا حال یہ تھا کہ جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا تو بعض صحابہ کرام مسجد کے ستونوں کی طرف دوڑتے اور 2 رکعت نماز پڑھنے لگتے۔ اگر کوئی مسافر مسجد میں آتا، اچانک دیکھتا تو یوں سمجھتا کہ جماعت ہو چکی ہے، لوگ بعد کی سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر ایک روایت صحیح بخاری میں حضرت مرثد بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عقبہ جوہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ میں آپ کو ابو تمیم تابعی کا ایک عجیب عمل بتاؤں کہ ابو تمیم مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نماز تو ہم میں سے بھی بعض صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ جب میں نے پوچھا کہ پھر یہ نماز پڑھنے سے آپ کو کس چیز نے روک رکھا ہے، یعنی آپ کیوں نہیں پڑھتے، تو فرمایا دنیاوی مشغولیت۔ قال الشغل، یہ صحیح بخاری کی روایت۔ تو تحقیقی بات اور انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ 2 رکعت ثابت ہیں اور جائز ہیں۔ اختلاف صرف اس میں ہو سکتا ہے کہ پڑھنا افضل ہے یا نہ پڑھنا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بعض کتابوں میں لکھا کہ یہ 2 رکعت مکروہ ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو کہا جائے افضل نہیں ہے، نہ پڑھنا بہتر ہے، اور اس کی وجوہات بھی بیان کی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مغرب کی نماز جلدی پڑھنے کا حکم ہے، ترغیب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے بھی یہی ثابت ہے کہ مغرب کی نماز میں جلدی کی جائے۔ اب اگر 2 رکعتوں کی اجازت دیں تو اس میں فرض میں تاخیر ہوگی، جماعت میں تاخیر ہوگی، جو کہ مناسب نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد نے ان 2 رکعت کو چھوڑ دیا، خاص طور پر خلفائے راشدین حضرت ابو بکر
عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے ان 2 رکعات کو ادا کرنے کا معمول نہیں بنایا۔ چنانچہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم نے مغرب سے پہلے 2 رکعتیں نہیں پڑھیں۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں چونکہ وقت ہوتا ہے، اگر کوئی شخص جلدی آ جائے اور 2 رکعت پڑھ لے تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، برا بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو بھی برا بھلا نہ کہا جائے۔ یہ صرف نفل کی حد تک ہے۔ اور ترمذی کی جو روایت پڑھی گئی اس میں لمن شاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو پڑھنا چاہے پڑھ لے، جو پڑھنا چاہے پڑھ لے، تو اس لیے کسی کو منع نہ کیا جائے۔ یہی تحقیقی اور انصاف کی بات ہے۔